बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी अजीब व गरीब और सूरत हाल है, सियासी भी और अदालती भी। लेकिन मामला ये है कि जो जलसे जुलूस ख़त्म हो के अब एहतजाज की बात हो रही है, इमरान खान क्यों कर रहे हैं? इमरान खान इसलिए कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से तो राब्ते हो गए, टूट गए, और दवाखाना फैज़ आलम तो बंद हो चुका है, बल्कि फैज़ हमीद साहब तो ख़ुद, यानी हकीम फैज़ हमीद साहब जो है वो ख़ुद परेशानी में है। तो ना उनकी कोई मदद हो रही है, ना वो किसी की मदद कर सकते हैं। लिहाजा अब भी मामला ये है फिर कि इमरान की रिहाई कब होगी, यानी कब रिहाई पाएंगे, हुकूमत कितने साल चलेगी, क्योंकि दावे चल रहे हैं। और सियासी सर्कस, हंगामा और हलचल का ख़ात्मा आइंदा 14 रोज़ जो हैं वो फिर अहमियत इख्तियार कर गए। क्यों? इसमें बहुत सी वजूहत हैं। मैं आपको इन तमाम चीज़ों से आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि IANN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि सियासी सर्कस, हंगामा आराई और हलचल कब ख़त्म होगी? तो ये अब ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया। किसने किया? इस्टेब्लिशमेंट ने, ताकतवर हलकों ने और ब्यूरोक्रेसी ने। उन्होंने कहा कि नहीं बाजी नहीं, मामला ऐसा नहीं चलेगा। अदम सियासी इस्तेकाम जो है वो नहीं चल सकेगा। मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, अगर अब किसी रुकावट डालने कोई की तो उन्हें निबड़ांगे कैसे? लंगोट कस लिया उन्होंने। अब आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा। अच्छा, सियासी सर्कस का ख़ात्मा हो रहा है, और यही वजूहात हैं कि जब हाथ खींच लिया गया, दवाखाना फैज़ आलम बंद हो गया और हकीम फैज़ हमीद साहब जो हैं वो ख़ुद ज़ेर इलाज चले गए, तो पाजी फिर जनाब जलसे भी मुश्किल हो गया, और आवाम की तादाद भी कम हो गई और हंगामे भी कम हो गया। लेकिन अब ये बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर है सियासी जद्दोजहद तो चलती रहती है। आप लाख कहें कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसके ख़त्म करने का एक फ़ैसला कर लिया गया। सवाल ये हो रहा है कि अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना भी वक्तन फ़वक्तन ये कहते रहते हैं कि नए इलेक्शन और नए वो, तो ना जी पाजी इलेक्शन हो रहे हैं, ना ये हुकूमत कब तक चलेगी। बहुत बताया जा रहा 30 अक्टूबर को मरियम नवाज़ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हल्के ये बता रहे हैं, अहम ज़राए जो हैं उनका दावा ये है कि जनाब मामला ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट सब राज़ी, अस्करी और सियासी क़यादत का गठजोड़ जो है वो मुकम्मल तौर पर है। किसके लिए? ममलकत के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए। लिहाजा ये सियासी सर्कस, हंगामा, हलचल सब का ख़ात्मा इसलिए किया जाएगा कि जी आइंदा महीना जो आने वाला है अक्टूबर, वो बहुत अहम है। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई तंजीम का जो इजलास हो रहा है, और उस इजलास में दर्जनों आलमी लीडर जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। 14 अक्टूबर को जो है वो चीन के वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं। लिहाजा पाजी और माफ़ी के सर नहीं, बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी को। और मुआशी सूरत हाल में हंगामा आराई जो है वो पता है आपको ज़हर कातिल होता है। लिहाजा ये सब कुछ नहीं होने दिया जाएगा। इसका फ़ैसला कर लिया करने वालों ने, और हुकूमत अपने रिज़ल्ट दे चुकी है कि भाई अब जो कुछ कर रहे हैं वो सही सिमत जा रहे हैं, और उसके रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए। मुआशी सूरत हाल, मुआशी मामलात, महंगाई में कमी, और जो दुनिया जो है वो तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान किसी सही सिमत चल पड़ा है। अच्छा, अब जो भी मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन दावा ये किया जा रहा है, और पूरे साल से दावा हो रहा है कि इमरान जो है फ़लाने महीने में रहा, इमरान फ़लाने टाइम रहा, इमरान की रिहाई होने वाली है, उनको इमरान खान को ज़्यादा रख नहीं सकते, मकबूल तरीन लीडर है, सब कुछ है, मकबूल तरीन जमात है, उसकी जमात छीन ली गई, निशान छीन लिया गया, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, ये रिज़ल्ट आना ही आना है। तो पाजी मामला ये है कि नहीं, अभी नहीं आना। इमरान खान साहब की रिहाई अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रही, किसी को नज़र नहीं आई। न जो सितारों की चाल देखते हैं उन्हें नज़र आ रही है, ना जो सियासी बसीरत रखते हैं उन्हें नज़र आ रही है, ना जो इंतज़ामी मामलात को देख रहे हैं उनको नज़र आ रही है, ना जो ताकतवर हल्के हैं वो तो शक्ल तक देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब ने जितने भी धमाके किए, चाहे वो हवाई फायरिंग की या असली फायरिंग की,
اس میں سب زخمی ہیں، اور زخمی جو ہیں وہ پھر زخمی دل سے پھر آپ کو پتہ ہے کیا کریں گے، تو وہ تو پھر ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف پہلے کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کریں گے، مذاکرات کریں گے، اصل طاقت ان کی ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور سب پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ پارٹی میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، ان میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، وہ بھی مزید تبدیلیاں آپ کو چند دنوں میں نظر آئیں گی، تو یہ افراتفری کی نشانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حکومت بھی چلے گی، اور عمران خان بھی ابھی فی الحال باہر نہیں آئیں گے۔ ملٹری کورٹ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، مقدمات کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے میں کتنی سزا ہوتی ہے یہ ابھی مستقبل میں ہوگا۔ 190 ملین والا مسئلہ جو وہ بھی گلے پڑا ہوا ہے، توشہ خانہ 2 جسے کہا جائے، جس کو میں حقیقی توشہ خانہ کہتا ہوں، اس کے مسائل بھی ابھی درپیش ہیں عمران خان کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی۔ اب معاملہ ہے کہ آئندہ 14 روز میں ایک آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو شنگھائی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، تو وہ بڑا اہم ہے، لہذا پاکستان کی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، کچھ بھی ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو، وہ تو کسی قسم کے یہاں پہ افراتفری برداشت نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آخری حد تک وہ جائیں گے، کیونکہ پاکستان پٹری پہ چڑھتا ہوا نظر آ رہا۔ IMF نے اسی لیے ان کو قرضہ دیا ہے، اور دوست ممالک نے اسی لیے تعاون کیا کہ پاکستان میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ برے سے برے بحران سے نبٹ سکتا ہے۔ اب اگلی بات کرتے 14 روز یہ کہ الیکشن کمشنر نے پھر گیند پھینک دی واپس، کہ سپریم کورٹ کا، نے کہا جی ہم تو فیصلہ نہیں مانتے، وہ جو اکثریتی 8 ججز کا فیصلہ ہے، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی وضاحت مانگی تھی، لیکن آپ نے وضاحت نہیں دی، ہماری وضاحت پہ نہ ہمیں نوٹس دیے گئے، نہ ہمیں بلایا گیا، نہ ہمیں سنا گیا ہے، تو انہوں نے پھر ایک درخواست دے دی ہے کہ جناب مہربانی کرو، وضاحتی بیان جڑا تجھے دیتا ہے انہوں واپس لے لو۔ یعنی انہوں نے کہا اس پہ بھی نظر ثانی کریں، اور نہیں کرتے تو پھر دیکھ لیں، اس لیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے تحریک انصاف کا، وہ ابھی بھی زیر سماعت ہے الیکشن کمیشن میں، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشنر نے ہی جب بلے کا نشان واپس لیا تھا تو اس کی تائید کی تھی پشاور ہائی کورٹ نے، اور پشاور ہائی کورٹ کی تائید کے بعد پھر تائید کی گئی تھی سپریم کورٹ سے، اور اس کے بعد پھر بعد میں سے ختم کر دیا گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو حدود میں رہ کے کام کرنے دیا جائے، انہیں پھر وضاحت مانگ لی ہے۔ اب نظر ثانی کی جو اپیل الیکشن کمیشن نے پھر جمع کرا دی ہے ایک اور اس میں مزید شواہد جمع کرا دی ہیں، مزید دستاویزات جمع کرا دی ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں کوئی نوٹس نہیں ہوا، ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں بلایا نہیں گیا، ہم نے جو چیزیں جو پوائنٹ اٹھائی تھیں اس پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ یک طرفہ فیصلہ، اور یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آئین اور قانون کی خلاف ورزی اپنی جگہ، انہیں کہا وہ شکے اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ہمارا حق تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا، لہذا بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ معاملات بھی انہوں نے اٹھا دیے ہیں۔ اب نظر ثانی کی اپیل پر ضروری ہے کہ 14 دن کے اندر اس کو سنا جائے۔ ماضی کی بھی نظر ثانی کی اپیلیں چھٹی کی وجہ سے نہیں سنی گئی تھیں کہ نہیں جی نہیں، 2 ججز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 3 ججز کا پینل تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، تو 2 نے جناب کر دیا، اور قاضی صاحب لاتا نکرے، اور اگر نہیں سن رہے بھائی چھٹیاں سے بعد دیکھا کہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب۔ اب بدقسمتی سے یہ حالات بڑے، مطلب وقت جو ہے بڑا ظالم ہوتا ہے، اس نے ان دونوں کو نکرے لگا دیا جن دونوں نے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کو نکرے لگانے کی کوشش کی تھی، اور پاجی حالات نے انہوں نے چک کے سائڈ تک کرتا ہے، اور معاملات پھنس گئے، گمبھیر ہو گئے ہیں، تو وہ اب نکلتے ہوئے وہاں سے نہیں لگ رہے۔ اللہ کرے نکل جائیں، معاملات سیدھ ہو جائیں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام قومی اداروں میں استحکام ہے، قومی ادارے مضبوط ہوں گے تو ریاست مضبوط ہوگی، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو ریاست مضبوط ہوگی، ساری چیزیں مضبوط ہونی چاہیے، اور سب کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ لیکن فی الحال لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں، یہ دو بدو لڑائی چل رہی ہے، اور دو بدو لڑائی میں پھر کیا ہوتا ہے، جب 10 بدس لڑائی ہوتی ہے تو پھر گردنیں اترتی ہیں، لاشیں بکھیری جاتی ہیں، کون لاشیں بکھیرتا ہے، کس طرح غلطی کس کی ہے کس کی نہیں۔ جو فتح یاب ہوتا ہے وہ کہتا ہے انقلاب آ گیا، اور جو شکست خوردہ ہوتا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، ورقوں میں، اوراق میں، تاریخ کے اوراق میں وہ گم ہو جاتے ہیں، اور مٹی جو ہے گرد جو ہے اس پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو آنے والا وقت بتایا گیا کہ کون تاریخ کی گرد میں دفن ہو گیا، یعنی مٹی پاؤ فارمولے میں کون لگے گئے جے، اور کون سر اٹھا کے چلیں گے۔ لگتا بظاہر یہی ہے کہ موجودہ نظام جو ہے وہ چلے گا، عمران خان صاحب ابھی بھگتیں گے، ابھی ان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی،
یہی جو ہے وہ ستاروں کی چال بھی کر رہی ہے، یہی سیاسی چال بھی کر رہی ہے، اور یہی ملک کی حالات بھی بتا رہے ہیں۔ اس سے آگے اگر کسی کے پاس پوچھا تو اپنی دعوے کیے جا سکتے ہیں، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، خوش فہمی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ فی الحال کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن معاملات اسی طرح کے چل رہے ہیں اس وقت تک۔ کل کیا ہوتا ہے، کل کیا نہیں ہوتا، سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم نجومی نہیں ہیں، ہم تو حالات کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ تو حالات کے مطابق یہی ہے کہ ابھی یہی کمپنی چلے گی، گڈی چلتی رہے گی، جمہوریت بھی چلے گی، حکومت بھی چلے گی، اور لوگوں کو آنے والے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔